ایم اے پریویس اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے غالب کی سوانح حیات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے غالب کی شاعری پر بات کرنی ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ غالب کی سوانح حیات اور شاعری پر ان کے شاگرد حالی نے روشنی ڈالی، اور اس کے بعد عبدالرحمن بجنوری نے غالب کی شاعری پر محاسن کلام غالب کے نام سے کتاب تحریر کی۔ غالب کا شمار اردو کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ عالمی ادب کے عظیم شعراء کی فہرست بغیر غالب کے نام کے مکمل نہیں ہے تو شاید غلط نہ ہو۔ عبدالرحمن بجنوری نے محاسن کلام غالب میں غالب کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بڑا قیمتی جملہ لکھا۔ میں اسی جملے سے اپنی وہ غالب کی شاعرانہ عظمت کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کروں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک گیتا اور دوسرے دیوان غالب۔ میرے خیال میں وہ غالب کی شاعری کی عظمت کے سلسلے میں جو جملہ انہوں نے وہ لکھا ہے وہ کافی حد تک وہ مناسب ہے، اس لیے کہ آج 250 برس گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ غالب کو اسی طرح دلچسپی سے پڑھتے ہیں جس طرح ہندوستان میں گیتا پڑھی جاتی ہے۔ غالب نے جہاں تک اصناف شاعری میں طب آزمائی کا تعلق ہے تو قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی اور قطع وغیرہ اصناف میں طب آزمائی کی ہے، لیکن بعض اصناف میں وہ صرف منہ جھوٹا کرنے کی حد تک وہ غالب نے شعر کہے، مثلا مرثیہ ایک بند، یا وہ انہوں نے مرثیہ عارف کہا، لیکن تغزل غالب کا خاص میدان ہے، اور قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطع وغیرہ غالب نے نہ بھی کہا ہوتا تو غالب کی عظمت میں کوئی فرق واقع نہ ہوتا۔ غزل ایک ایسی صنف ہے جس کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے۔ ایک شعر میں، ایک شعر کے 2 مصروں میں تاثر کی کیفیت کے ساتھ تجربے کی گہرائی اور خیال کی بلندی کو پیش کر دینا ہی غزل گوئی کی بنیاد ہے۔ لیکن غالب کی عظمت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہمہ جہتی اظہار میں ان کی عظمت پوشیدہ ہے، یعنی ان کی عظمت ایک مکمل انسان کی کردار نگاری میں مضمر ہے جو انہوں نے اپنی غزل میں پیش کی ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ غالب کی عظمت زندگی کے ہمہ جہتی اظہار اور ایک مکمل انسان کی کردار نگاری میں مضمر ہے تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ غالب دکھ، درد، مسرت، خوشی، تصوف، پاکیزگی
عشق و جنون، ہجر و وصال، جذباتیت و عقلیت، دنیا داری اور بیراگ، غصہ اور جھنجھلاہٹ، مذہب اور گمراہی، سادگی اور چالاکی، سنجیدگی اور شوخی، مختصر یہ کہ ہر طرح کا تجربہ بیان کرنے میں کمال رکھتے ہیں، اور ان کا یہ بیان ان کے انفرادی اسلوب اور فنکارانہ معیار کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی شاعری کی جو خصوصیتیں ہیں وہ میں یکے بعد دیگرے بیان کرتا ہوں۔ تقریباً تمام نقادوں نے، میں انہی غالب کی خوبیوں کا بیان کروں گا جو حالی، عبدالرحمن بجنوری اور دیگر نقادوں نے جو ہے وہ غالب کے بارے میں لکھی ہیں، شمس الرحمن فاروقی وغیرہ نے۔ سب سے پہلی بات جو غالب کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ زبان اور بیان کا حسن ہے۔ غالب کے کلام میں شاعرانہ زبان کی بھرپور خلاقی جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ یہ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں فارسی سے بہت زیادہ متاثر تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے ہاں فارسی کا یہ غلبہ اور اثر کم ہوا، اور انہوں نے فارسی اور اردو کے امتزاج سے ایک خاص لہجہ بنانے کی شعوری کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ خوبصورت اور نادر ترکیبیں، الفاظ کی رعایت، اشاریت اور صوتی مناسبت، یہ ان کی زبان کی خوبیاں ہیں۔ غالب کا دیوان کہیں سے اٹھا کے آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کو یہ خوبیاں ان کی ہر غزل میں جو ہے وہ ایک آدھ شعر میں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ میں کچھ شعر آپ کو جو ہے وہ غالب کے سناتا ہوں۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ زبان اور بیان کے علاوہ غالب کی شاعری میں ایک بات اور ہے، وہ ہے موضوعات کی پیشکش۔ غالب کے ہاں پامال سے پامال مضمون بھی جب جو ہے وہ بیان ہوتا ہے تو وہ اسے دوسرے شعراء کے مقابلے میں بہت ہی جداگانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ندرت اور جدت وہ پیدا کر جاتے ہیں۔ انہیں خود بھی اپنے اس ہنر کا اور اپنے اس کمال کا جو ہے وہ احساس تھا، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک مقطع میں کہا ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کی شاعری کا ایک اور حسن تشبیہ اور پیکر نگاری ہے۔
تشبیہوں کا استعمال یا پیکر تراشی امیجری شاعری کا وہ جوہر ہے جس سے شاعری کے حسن میں چار چاند لگتے ہیں۔ غالب اچھوتی تشبیہات کا استعمال کرنے میں یکتا ہیں۔ بہت عام ہے اچھوتی تشبیہوں کا استعمال ان کے ہاں۔ جب وہ اپنے احساس کو تشبیہوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کی ندرت ہمیں جو ہے وہ فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ وہ احساس و خیال کو اپنی نادر تشبیہوں سے مادی شکل میں ڈھال کر جب پیکر کا روپ دیتے ہیں تو احساس زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اچھوتی تشبیہات اور نادر تشبیہات کا استعمال جو غالب کے ہاں ہے، اس کا ایک سبب ان کے ہاں نئے موضوعات کی پیشکش بھی ہے، نئے خیالات کا استعمال بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب موضوعات نئے ہیں، خیالات نئے ہیں، تو ان کی پیشکش کے لیے جو ہے وہ انہیں تشبیہ و استعارے بھی نئے وضع کرنا پڑیں گے، اور اسی بنا پر غالب کے ہاں جو ہے وہ نادر، انوکھی اور نئی قسم کی تشبیہیں بہت عام ہیں۔ میں کچھ شعر آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ چھوڑا مہ نخشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غالب کی شاعری میں تشبیہ و پیکر تراشی اور پیکر نگاری کے ساتھ ساتھ استعارے کا استعمال بھی ہے۔ استعارہ تشبیہ کی نیکسٹ اسٹیج ہے، اگلی منزل ہے، اور اسے شاعری کی منزل بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے بہت بلیغ استعارے جو ہے وہ تخلیق کیے ہیں۔ حالی نے یادگار غالب میں لکھا ہے کہ غالب اپنے استعاروں کے ذریعے پوری صورتحال کی تصویر بنا دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کیفیت، وہ حالت خود آپ پر گزر رہی ہے۔ آپ غالب کا بڑا مشہور شعر ہے، دیکھیں کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ اس شعر میں غالب نے قیامت کا دم لینا، دراصل بار بار یاد آنے کے درمیان جو ہونے والا وقفہ ہے، اس کا استعارہ ہے۔ یا ان کا شعر ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر گوہر ہونے تک۔ اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ کسی کام میں سامنے آنے والی پریشانیوں کا، دقتوں کا، مشکلات کا استعارہ ہے۔ غالب کی ایک اور خوبی معنی آفرینی ہے۔ غالب اردو کے ان نمائندہ گنے چنے شاعروں میں ہیں
جن کے ہر شعر میں ایک سے زیادہ معنوی پہلو چھپے ہوتے ہیں. وہ خیال کو الفاظ کا جامہ اس طرح پہنا کے پیش کرتے ہیں کہ الفاظ کے بنیادی معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کے اضافی معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. اور جب بنیادی معنی کے ساتھ جو ہے وہ شعر کے لفظ کے اضافی معنی ظاہر ہوتے ہیں تو اس سے شعر کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. مثال کے لیے میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ دشت بہت ویران ہے، اتنا ویران ہے کہ اپنے گھر لوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. لیکن اگر آپ ذرا دیر رک کے غور کریں تو ایک دوسرے معنی جو حالی نے بیان کیے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. وہ یہ کہ ہم تو اپنے گھر کو ہی ویران سمجھ رہے تھے کہ گھر بہت ویران ہے، لیکن جب ہم گھر سے باہر نکل کے جو ہے وہ صحرا میں آئے اور صحرا پہ نظر ڈالی تو پتہ چلا وہ بھی جو ہے وہ اتنا ویران ہے کہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ گھر کی ویرانی یاد آتی ہے. ایسے بہت سے اشعار ہیں. میں ایک شعر اور سناتا ہوں غالب کا آپ کو کہ کون ہوتا ہے حریف مئے مرتفقن عشق، ہے مقرر لب ساقی پس سلا میرے بعد. یہ شعر جو میں نے سنایا خالی لہجے کی تبدیلی سے اس کے دو معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وضاحت حالی نے یادگار غالب میں بھی کی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ ہے کوئی جو مرد افغان عشق کا حریف ہو، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ مرد افغان عشق کا حریف کوئی نہیں ہوتا. غالب کی شاعری کی ایک اور اہم خوبی اچھوتے مضامین، کورے مضامین، یعنی جنہیں جو ہے وہ غالب سے پہلے کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. حالی نے غالب کی صفت پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے یادگار غالب میں. غالب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غزل میں نئے نئے مضامین تلاش کرتے ہیں، ایسے مضامین تلاش کر کے لاتے ہیں جو ان سے پہلے فارسی اور اردو شعراء نے استعمال ہی نہیں کیے، بلکہ ان کے، اگر میں یہ کہوں کہ غالب کے بعد بھی تازہ اور اچھوتے میں مضامین بیان کرنے والے شاعر نہیں کے برابر ہوئے ہیں تو شاید غلط نہ ہو. غالب اپنی غزلوں میں بہت سے ایسے مضامین جو ہے وہ بیان کر گئے ہیں جو بالکل اچھوتے ہیں، ان ٹچ، ان سے پہلے کسی کی فکر نے اس کو مس ہی نہیں کیا. میں نے ابھی ایک شعر آپ کو جو ہے وہ غالب کا سنایا تھا، پھر اسے ریپیٹ کرتا ہوں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ جتنے شعر میں نے سنائے ان میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اگر آپ اردو شاعری اور فارسی شاعری کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ مضامین جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ بالکل نئے ہیں، غالب سے پہلے استعمال نہیں ہوئے.
غالب کی شاعری کی یہ خوبی جو ہے وہ فلسفیانہ انداز ہے. کہا جاتا ہے کہ غالب نے اردو غزل کو ایک دماغ دیا، یعنی قلب کے جذبات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ غالب نے شاعری میں گہری فکر بھی جو ہے وہ پیش کی ہے، اور یہ خوبی دراصل ان کے فلسفیانہ انداز بیان سے پیدا ہوئی ہے. وہ پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے فلسفے کو کامیاب شاعری میں تبدیل کرنے کا عمل انجام دیا ہے. پورا دیوان اگر آپ ان کا پڑھیں گے تو ہر غزل میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی شعر آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، جس طرح کے میں شعر آپ کو سنا رہا ہوں. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں. یا ان کا وہ شعر کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. غالب کی ایک اور خوبی شوخی اور طنز ہے. یہ شوخی تو ان کے مزاج کا اور ان کی طبیعت کا حصہ ہے. اسی بنا پر غالب کے بارے میں حالی نے لکھا ہے کہ غالب کو حیوان ظریف کہنا چاہیے. وہ کہیں بھی شوخی کرنے سے باز نہیں آتے. جب وہ جوا کھیلنے کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں قید کر کے لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جوا کھیلنے کے الزام میں. کہ کوئی اپنے پیسوں سے کھیلے تبھی. تو یہ ان کی شوخی اور ظرافت ہے. یا ان کے ایک دوست کی تیسری بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جو ہے وہ تعزیت دیتے ہوئے جو ہے وہ تعزیتی خط میں لکھا کہ ایک وہ ہیں جو 3 بار اس قید سے آزاد ہو چکے ہیں، ایک ہم جیسے بد نصیب ہیں کہ 25 برس سے جو پھانسی کا پھندا جو ہے وہ گلے میں پڑا ہے تو نہ دم گھٹتا ہے نہ پھانسی کا پھندا نکلتا ہے. تو غالب کیا شوخی اور ظرافت تو بہت ہے، اور یہ شوخی اور ظرافت ان کی شاعری میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. غالب نے تقریباً ہر موضوع کو چھوا ہے اور ہر موضوع پر شعر کہنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر موضوع پر شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ہر موضوع پر جو ہے وہ شعر کہنے کی کوشش کی. ان کا ہنر یہ ہے کہ وہ کسی طرح کا بھی خیال پیش کریں اس میں سطحیت اور ابتذال نہیں پیدا ہوتا. وہ اس سے بہت پرہیز کرتے ہیں. انہوں نے جہاں کہیں شوخی بھرے اور طنزیہ اور مزاحیہ شعر کہے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی فنکارانہ جو ہے وہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کی متانت اور سنجیدگی جو ہے وہ پیدا کی ہے جو انہیں جو ہے وہ ابتذال سے بچا لے جاتی ہے.
یہ شعر دیکھیں کہ غیر کو یارب وہ کیوں کر من گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ غالب کی ایک اور خوبی ثنائے اور بدائے کا استعمال ہے۔ صنعتیں شاعری کی بنیاد نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے استعمال سے شاعری کے حسن میں، اس کی معنویت میں، اس کے اثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ غالب نے بھی ثنائے اور بدائے کے استعمال سے اپنی شاعری کے حسن اور معنویت میں اضافہ کیا ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ صنعتوں کے استعمال میں آورت کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں صنعتیں بھی استعمال ہوتی ہیں تو آمد کا سا انداز لیے ہوتی ہیں۔ وہ صنعتوں کو اپنی شاعری میں جب استعمال کرتے ہیں تو بڑے بے ساختہ انداز میں جو ہے وہ ان صنعتوں سے اپنی شاعری کو سنوارتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہوتا کہ شاعر نے جو ہے وہ ان صنعتوں کے لیے جو ہے وہ جستجو کی ہے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا ہے اور تشبیہ بنائی ہے، یا جو ہے وہ استعارہ تخلیق کیا ہے، بلکہ ایک آمد کا سا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے بس سامنے موجود تھا اور جو ہے وہ غالب نے کہہ دیا۔ آپ دیکھیں شعر کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہاد باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں، یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ تو یہاں پہلے شعر میں مراعات النظیر ہے اور دوسرے شعر میں حسن تضاد ہے۔ غالب کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ ان کے ہاں شاعری میں جو عشق کا کنسپٹ ہے وہ دل کا نہیں دماغ کا معاملہ ہے۔ وہ جذبات میں بہتے نہیں ہیں، عشق کے معاملات میں بھی ہوش اور حواس سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ غالب کے ہاں جو ہے وہ عشق دل کا نہیں دماغ کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں غالب کا شعر، ہم پکاریں اور کھلے یوں کون جائے، یار کا دروازہ پائیں گر کھلا۔ اور غالب کی یہی ایک خوبی وہ ہے جسے میں نے ابھی بیان کیا، جس کے نتیجے میں غالب نئے شعراء کو بہت اپیلنگ معلوم ہوتے ہیں، اور نئے شعراء نے غالب کا اتباع اور ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور ان کو فالو کیا ہے، ان سے استفادہ کیا ہے۔ آپ نے میری گفتگو سنی، آپ کا شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔